أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. نبوت ملنے سے پہلے مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی بچپن سے ہی ان تمام برائیوں سے دور تھے جو اس وقت مکہ کے اندر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تمام لوگوں کی اچھائیوں کو جمع کرنے کے باوجود اس سے بڑھ کر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت نہ کھایا، اور بتوں یعنی مورتیوں کے لیے منائے جانے والے تہواروں، میلوں ٹھیلوں میں کبھی شامل نہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ان جھوٹے خداؤں سے اتنی نفرت تھی کہ جتنی کسی اور چیز سے نہ تھی، یہاں تک کہ اللات اور عزیٰ کی قسم سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری برائیوں سے دور رکھا تھا. یہاں تک کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کبھی نفس انسانی یعنی انسانی اچھا نے غلط چیزوں کی طرف موڑا تو بھی اللہ کا خاص کرم بیچ میں رکاوٹ بنا. ابن اسیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے زمانے میں لوگ جو کرتے تھے 2 بار کے علاوہ مجھے کبھی اس کا خیال نہیں آیا، اور ان دونوں بار میرے اور اس کام کے بیچ اللہ نے رکاوٹ ڈال دی. اس کے بعد کبھی مجھے اس کا خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے پیغمبری عطا کر دی. ہوا یوں کہ میں جس لڑکے کے ساتھ مکے سے باہر بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک رات میں نے اس سے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے نوجوانوں کی طرح ان کی محفلوں میں شامل ہو جاتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور میں وہاں سے نکلا. ابھی میں مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی دی. میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا فلاں کی فلاں سے شادی ہو رہی ہے. میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا. پھر سورج کی روشنی سے ہی میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا. اس کے پوچھنے پر میں نے پوری بات بتا دی. اس کے بعد پھر ایک رات میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچ گیا، اور اس رات بھی پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ من میں نہ آیا. اس حدیث کو حاکم و ذہبی نے صحیح کہا ہے، مگر ابن کثیر نے ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے ہی پورے مکہ میں سب سے اچھے اخلاق والے، سب سے سچے، سب سے ایماندار اور تمام برائیوں سے دور تھے. مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی ایماندار کہا کرتے تھے. آج کی بات یہیں تک. تو یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک کی زندگی کے حال. آگے کے پارٹس میں ہم شروع کریں گے نبوت ملنے سے لے کر مکی زندگی کے پہلے حصے کی تفصیل. اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہر اپڈیٹ آسانی سے پہنچتی رہے. جاری رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا.